آج ہم آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مکمل فیملی ٹری دکھانے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے وہ لیڈر جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے ایسی قربانی دی جس کی تاریخ میں آج تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ امام حسین کی اولاد آج دنیا کے کن علاقوں میں پائی جاتی ہے اور برصغیر پاک و ہند میں آپ کی نسل سے کون سے خاندان آباد ہوئے، مسلمانوں کے خلفاء اور امام میں کیا فرق ہے، اور امامت کی شروعات کیسے اور کس وجہ سے ہوئی، اور امام حسین کے بعد 12 اماموں میں سب سے با اثر امام کون تھے۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، امام حسین کی فیملی ٹری اور ان کی آج کی اولاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جانا پڑے گا، جو مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی رہنما بھی تھے۔ جب سن 632 صدی عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم و شان سلطنت چھوڑی جو پورے عرب کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سنیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کوئی جانشین نہ چھوڑا تھا، چنانچہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست اور سسر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، لیکن اہل تشیعوں کے مطابق حضرت علی جو نبی پاک کے سب سے قریبی رشتہ داروں میں شامل تھے، انہیں مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا گیا، اور جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی نبی پاک کے فرسٹ کزن اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے آپ کے داماد بھی تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ خلافت کے اصل حقدار حضرت علی ہیں۔ ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر ہم کے موقع پہ حضرت علی کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا، لیکن سنی اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں۔ اہل تشیعوں کے مطابق حضرت علی کو خلافت کے لیے 2 دفعہ اور نظر انداز کیا گیا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفہ چن لیا گیا، لیکن سن 656 صدی عیسوی میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آخرکار حضرت علی کو چوتھا خلیفہ چن لیا گیا، لیکن اہل تشیع حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننے کی بجائے اپنا پہلا امام اور پہلے خلیفہ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اہل تشیع اپنا دوسرا امام، جبکہ سنی انہیں اپنا 5واں خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ ان کا انتقال سن 670 صدی عیسوی یعنی کربلا سے 10 سال پہلے ہوا، اور ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو اہل تشیعوں کا تیسرا امام مانا جاتا ہے۔ آپ سن 626 صدی عیسوی یعنی ہجرت کے چوتھے سال مدینہ میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت حضرت علی نے آپ کا نام حرب رکھا تھا، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے حسین کر دیا۔ ویورز، اکثر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا ذکر یہودیوں کی تورات میں شبیر اور عیسائیوں کی انجیل میں تب کے نام سے کیا گیا تھا۔ سن 680 صدی عیسوی میں جب انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو انہیں ان کے خاندان کے زیادہ تر افراد کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو مختلف روایات میں آپ کے بچوں کی مختلف تعداد آتی ہے، لیکن زیادہ تر مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی 5 بیویوں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ کربلا کے میدان میں آپ کے بچ جانے والے صرف ایک بیٹے حضرت زین العابدین تھے، جو کربلا میں موجود تو تھے لیکن بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے، اور جنگ کے آخر میں ان کی جان بخش دی گئی۔ امام حسین کے بعد انہیں اہل تشیعوں کا چوتھا امام مانا جاتا ہے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آج دنیا میں پائے جانے والے تمام حسینی سادات انہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر کربلا میں انہیں بھی شہید کر دیا جاتا تو امام حسین کی نسل مکمل طور پہ ختم ہو جاتی۔
اگر ان کی اولاد کی بات کریں تو ان کے بیٹے حسین الاصغر کی نسل موجودہ ایران اور برصغیر پاک و ہند کی طرف ہجرت کر آئی، اور موجودہ دور میں برصغیر میں پایا جانے والا عابدی خاندان اور ایران کے خامنائی خاندان کا تعلق بھی حسین الاصغر کی نسل سے ہے۔ امام زین العابدین کے دوسرے اہم بیٹے زید الشہید تھے، جنہوں نے اپنے والد کی شہادت کے بعد بنو امیہ کے خلاف بغاوت کر دی، تاہم ان کی بغاوت کو کچلتے ہوئے امویوں نے انہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ ان کی شہادت اہل تشیعوں کی زیدی شاہ کی بنیاد تھی، جنہوں نے امام زین العابدین کے بعد حضرت زید کو پانچواں امام تسلیم کر لیا۔ ویورز، زیدی مکتب فکر کے لوگوں نے اسلامی تاریخ میں کئی ایمپائرز کی بنیاد رکھی۔ موجودہ دور میں یہ لوگ یمن میں کافی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور یمن کے حوثی جنہوں نے ایران کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ بھی زیدی مکتب فکر سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ امام زین العابدین کے تیسرے اہم بیٹے محمد الباقر تھے، جو اہل تشیعوں کی 12 امامی شاخ کے 5ویں امام مانے جاتے ہیں۔ مورخین کے مطابق آپ کربلا کے قیدیوں میں شامل تھے، اور اس وقت آپ کی عمر محض 4 سال تھی۔ اگر ان کی اولاد دیکھی جائے تو ان کی 2 بیویوں سے کل 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن آپ کے زیادہ تر بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، اور ان کی ساری نسل ان کے صرف ایک بیٹے حضرت جعفر الصادق سے چلتی ہے۔ آپ 8ویں صدی عیسوی کے ایک عظیم عالم دین، مفسر قانون اور اپنے والد کے بعد اہل تشیعوں کے 6ٹھے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کا دور وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کا اقتدار اموی خاندان سے عباسی خاندان کے پاس منتقل ہوا، اور انہی کے دور میں مختلف سنی مکاتب فکر بھی سامنے آئے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اہل تشیعوں کے جعفری مکتب فکر کی بنیاد رکھی۔ اور یہاں یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ امام جعفر الصادق امام حسین کے بعد سب سے زیادہ با اثر امام تھے، کیونکہ انہیں سنی اور شیعہ دونوں مکتب فکر میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ انہیں مشہور سنی علماء امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا استاد بھی سمجھا جاتا ہے، جو سنیوں کے حنفی اور مالکی مکتب فکر کی بنیاد تھے۔ جہاں تک صوفیزم کی بات ہے تو ان کے بہت سے پیروکاروں نے اپنے صوفی آرڈرز کی بنیاد بھی رکھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر کو کئی موقعوں پر عباسیوں نے ہراساں کیا، اور آخرکار سن 765 صدی عیسوی میں عباسی خلیفہ المنصور نے انہیں زہر دلوا دیا، لیکن ان کی وفات اہل تشیعوں کی ایک اور تقسیم کی بنیاد بنی۔ کچھ لوگوں نے ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کو ان کا جانشین اور اگلا امام چن لیا، جو اہل تشیعوں کی اسماعیلی شاخ کی بنیاد بنے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ 10ویں صدی عیسوی کی فاطمی سلطنت کے خلفاء بھی انہی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسماعیل بن جعفر کی اولاد ہمیں آغا خانز کی صورت میں بھی نظر آتی ہے، جن کے موجودہ سربراہ آغا خان 5 ہیں، جو اسماعیلیوں کے 50ویں امام مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح امام جعفر کے بعد لوگوں کے ایک اور گروپ نے ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ الافتح کو 7واں امام تسلیم کر لیا، جنہیں اہل تشیعوں کی فتیہ شاخ کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، جو حضرت عبداللہ کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ اہل تشیعوں کے ایک تیسرے گروپ نے امام جعفر کے چھوٹے بیٹے حضرت موسیٰ الکاظم کو 7واں امام تسلیم کر لیا۔ ان لوگوں کو اہل تشیعوں کی 12 امامی شاخ کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں امام حسن کی نسل سے محمد النفس زکیہ نے عباسیوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور امام موسیٰ کے بھائی عبداللہ الافتح نے انہیں کھل کے سپورٹ کیا۔ چنانچہ عباسیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد کے خلاف ایک محاذ شروع کیا، اور امام موسیٰ الکاظم کو وقتاً فوقتاً قید میں ڈال کے ہراساں کیا گیا، یہاں تک کہ سن 799 عیسوی میں قید کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ انہیں عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے زہر دلوایا تھا۔ موجودہ دور میں امام موسیٰ کی اولاد کو کاظمی سید کہا جاتا ہے،
جو آج کربلا، ایران اور برصغیر پاک و ہند میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ امام موسیٰ کی نسل ان کے بیٹے اور اگلے امام علی الرضا سے بھی آگے چلتی ہے، جو اپنے والد کے بعد 8ویں امام مانے جاتے ہیں۔ ان کے دور میں عباسی خلیفہ المامون نے علویوں اور عباسیوں کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس نے امام علی الرضا کو اپنا جانشین نامزد کر دیا، اور یہاں تک کہ اپنی ایک بیٹی ام حبیبہ ان کے نکاح میں بھی دے دی۔ لیکن امام علی کی وفات خلیفہ سے پہلے ہی ایک سفر کے دوران ہوئی، اور کئی مورخ المامون کو ہی ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کی نسل موجودہ دور کے ایران اور عراق میں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے، جنہیں ان علاقوں میں رضاوی سادات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام علی الرضا کے بعد ان کے بیٹے امام جواد کو 9واں امام تسلیم کر لیا گیا، جنہیں محمد التقی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ امامت کا عہدہ سنبھالتے وقت محض 7 سال کے تھے، اور اتنی چھوٹی عمر ہونے کے باوجود آپ نے تمام علوم پہ عبور حاصل کر لیا تھا، جس بنا پہ انہیں 9واں امام تسلیم کر لیا گیا۔ امام جواد کے بیٹے موسیٰ المبارکہ کی نسل موجودہ پاکستان اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئی، جنہیں آج رضوی سادات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام جواد کی شادی المامون کی ایک بیٹی ام فادی سے ہوئی، اور کئی مورخ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی اسی بیوی نے انہیں زہر دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے امام علی الہادی 10ویں امام بنے، جو علی نقی کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کے دور میں عباسی حکمران خاصے کمزور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود عباسی خلیفہ المتوکل نے ان پر بہت ظلم ڈھائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے امام علی الہادی کو اپنے دارالحکومت طلب کیا، اور انہیں ان کی موت تک کڑی نگرانی میں رکھا گیا۔ چونکہ ان کا نام علی نقی بھی تھا تو ان کی اولاد کو موجودہ دور میں نقوی سید کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں میں ان کی نسل بخاری سادات کے نام سے بھی مشہور ہے۔ موجودہ دور میں جنوبی ایشیا میں پائے جانے والے کئی صوفی بزرگ نقوی سادات کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سید جلال الدین سرخ پوش بخاری اور محمد المکی سر فہرست ہیں۔ امام علی الہادی کے بعد 12 اماموں کی نسل ان کے بیٹے امام حسن العسکری سے چلتی ہے، جو اپنے والد کے بعد 11ویں امام مانے جاتے ہیں۔ لیکن عباسی حکمرانوں نے انہیں بھی کڑی نگرانی میں رکھا، اور عام عوام سے ان کا رابطہ بہت محدود کر دیا۔ سن 874 میں 28 سال کی عمر میں آپ وفات پا گئے۔ کئی سورسز میں آتا ہے کہ انہیں عباسی خلیفہ المعتمد نے زہر دیا تھا۔ اگر ان کی نسل کی بات کریں تو ان کے بیٹے علی الاکبر کی نسل موجودہ دور میں بخارا، سمرقند، خراسان اور برصغیر پاک و ہند میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیشتر صوفی بزرگوں کا جنم بھی انہی کی نسل سے ہوا، جن میں حضرت بہاؤالدین نقشبند اور مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ ویورز، امام حسن العسکری کے بعد ان کا کوئی واضح وارث نظر نہ آ رہا تھا، جس کے نتیجے میں اہل تشیع مزید کئی شاخوں میں تقسیم ہوئے، سوائے 12 امامی شاخ کے لوگوں کے، جن کا یہ ماننا ہے کہ امام حسن کا ایک بیٹا تھا، جو اپنے والد کے بعد 12ویں اور آخری امام مانے جاتے ہیں۔ ان کا نام امام محمد المہدی تھا، جنہیں عباسیوں کے ظلم و ستم کے خوف سے پوشیدہ رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام المہدی کو پوشیدہ امام کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور ان کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ 12 امامی شاخ کا یہ بھی ماننا ہے کہ قیامت کے نزدیک امام مہدی کا ظہور دوبارہ ہوگا، جو دجال کے خلاف مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ ویورز، یزید ابن معاویہ کی اولاد موجودہ دور میں کہاں پائی جاتی ہے؟ یزید کی مکمل فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔